علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ عید قربہ کی آمد ہے۔ آج ہم موجود ہیں ام المدارس دارالعلوم احسن البرکات، جہاں پر اجتماعی قربانی کا سلسلہ عرصہ دراز سے سال سے جاری و ساری ہے۔ آج ہم تشریف لائے ہیں محمد العلماء مفتی اعظم سندھ و بلوچستان قبلہ مفتی احمد میاں برکاتی علیہ رحمہ کے جانشین جناب صاحبزادہ علامہ پیر مفتی محمد جواد رضا برکاتی الشامی دامت برکاتہم العالیہ۔ چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور اجتماعی قربانی کے حوالے سے جو طریقہ کار یہاں کا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو ہم آگاہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی قیمتی وقت میں سے ہم نے دیکھا کہ شب و روز آپ صبح دوپہر شام رات و دن جو ہے جس طرح آغا جان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی، پھر اور بھی ایکٹیویٹی جاری و ساری رکھی ہوئی ہیں آپ نے، تو کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اجتماعی قربانی سال سے یہاں ہوتی آ رہی ہے، اس بار کیا حصہ رکھا ہے، کیا معاملات ہیں؟ جی الحمدللہ، احسن البرکات حیدرآباد کی جانب سے جو ہے یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے کو بھی اب ہوتے تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ یعنی جب حیدرآباد میں اہل سنت کے مدارس کے حوالے سے اگر بات کروں، تنظیموں کے حوالے سے بات کروں، تو یہ پہلا ادارہ ہے جہاں پر اجتماعی قربانی کا سلسلہ حضور قبلہ آغا جان حضرت مفتی احمد میاں برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگرانی میں، ان کے حکم پر یہاں پر شروع کیا گیا، اور الحمدللہ یہاں پر یہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے، اور یہ میرا خیال ہے حیدرآباد کا واحد ادارہ ہی ہے کہ جہاں پر علماء کرام قربانی کے جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، علماء کرام۔ جی الحمدللہ، اور سارے معاملات کو شرعی تقاضوں کے ساتھ پورا کیا جاتا ہے، اور حصوں کے حوالے سے جب اس کی برابری کا معاملات ہوتے ہیں، تقسیم کے حوالے سے چیزیں ہوتی ہیں، وزن وغیرہ کا بڑا اس میں خیال رکھا جاتا ہے کہ ہر کسی کو، جیسا کہ طریقہ کار بیان کیا گیا اجتماعی قربانی کے حوالے سے، یعنی سارے معاملات پورے کرنے کے بعد تمام شرعی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے حصہ داروں کو ان کا حصہ پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کئی ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں جناب، جس کے اندر وزن کے لیے ایک الگ عالم دین کو ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور قربانی کے حوالے سے ایک الگ جو ہے ساتھی کو مقرر کیا جاتا ہے، یعنی ہر ترتیب کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ سلسلے کو حتی الامکان، بلکہ میں تو یہ عرض کروں کہ ہم پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سارے معاملات اس میں پورے کر دیے جائیں، اور وزن کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو جائے، کیونکہ دیکھیں جب 7 حصے کیے جاتے ہیں تو تمام لوگوں کو حصے جو ہے برابر ہی دینے چاہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے، اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور پھر بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو جناب ایک پلاسٹک کے بیگ میں خوبصورتی سے رکھا جانا، پھر کٹے میں ڈال کے لوگوں کو دینا، پھر پائے الگ شاپر میں رکھ دیے جاتے ہیں، اور پھیپھڑے کلیجی وغیرہ سب الگ سلسلہ ہوتا ہے، اور سب چیزوں کے ساتھ ساتھ حصے کر کے سب تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اچھا حضرت، ماشاءاللہ ہم پہلی بار آج ویسے تشریف لائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اس مسند نشینی کو سنبھالا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جناب قبلہ آغا جان علیہ رحمہ کے بعد سے تو ظاہر سی بات ہے خلا تو کوئی پر کر ہی نہیں سکتا، پھر کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں کیا عرض کروں، حضور قبلہ آغا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری زندگی جس طرح اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت میں گزاری ہے، ہم بھی انشاءاللہ اسی کی طرف گامزن رہیں گے اور رہنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ بات آپ سے عرض کروں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہو گیا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں پر کوئی پھولوں کی سیش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح فرمایا۔ یہ تو بس سمجھنے والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، یہاں چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، ٹھیک ہے پھول بھی موجود ہیں، کانٹے شاید اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم کوئی پھولوں کی سیش پہ بیٹھے ہیں، یہ تو جب کوئی ذمہ داری جس کے پاس آ جاتی ہے۔ حضور قبلہ آغا جان نے زندگی میں سب چیزیں اس فقیر کے حوالے فرما دی تھیں، سارا شہر اس بات کا گواہ ہے، بڑی تعداد میں علماء اس بات کی گواہ ہیں، ہر چیز انہوں نے جو ہے بڑے آنے والی زندگی کو پہلے محسوس فرما لیا تھا، انہوں نے بڑا کرم فرما دیا۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبلہ آغا جان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ آغا جان نے جب یہ چیزیں ہمیں میرے حوالے فرمائی تھیں، بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا، اپنے مریدین کے لیے، تلامذہ کے لیے، معتقدین کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، تلامذہ کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہے میں سب کو یہ مشورہ دیتا ہوں، نصیحت بھی فرمائی، وصیت بھی فرمائی کہ جواد رضا ان کو ساتھ لے کر چلیں اور وہ سب ان کے ساتھ چلیں۔ تو یہ بڑا پیارا جملہ ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ اسی طرف گامزن ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ ہمارا تو ایک ہی نعرہ ہے بھائی،
مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اسی پر رہتے ہوئے انشاءاللہ اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے تھے، بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ اسی کی طرف چلتے ہوئے بڑھاتے بھی رہیں گے۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔